الرحمن اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد علی محمد علی قدر حب کافی ہے۔ جی میرے پیارے ویورز، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ عدیل بیٹا، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ الحمدللہ بابا جی، آپ سنائیں ٹھیک ہے؟ آج کا موضوع کیا لائے ہو؟ بابا جی آج کا موضوع لائے ہیں کہ ہم تفرقے کی طرف نہیں جانا چاہتے، لیکن میں تھوڑی سی خود وضاحت چاہتا ہوں کہ ہمارے جو شیعہ حضرات ہیں وہ بھی سید کہلاتے ہیں کہ ہم سید ہیں، اور ہم تو اہل سنت ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جو اہل سنت میں سید ہیں، ہم ان کو سید مانتے ہیں۔ تو اس پہ آل اولاد جو اصل اگر ہم دیکھیں تو اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں کہ بیٹا بات یہ ہے کہ جو ہمارا سسٹم ہے نا، جی ہم فرقہ بازی سے، مسلک سے باہر ہیں، جی بے شک ٹھیک ہے؟ جی تو اہل شیعہ کہتا ہے کہ سنی سید نہیں ہو سکتا، سنی کہتا ہے شیعہ سید نہیں ہو سکتا، یہ ان جی کا تنازع ہے۔ جی بے شک تو اس کی میں آپ کو تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں۔ جی دیکھو، سید جو ہے نا، سادات جو ہے وہ صفات کے ساتھ ہے، جی کہ میں ہمیشہ بات کرتا ہوں جی کہ سادات جو پہچانی جائے گی نا، وہ صفات کے ذریعے پہچانی جائے گی۔ جی بے شک جیسے کہ مسلمان جو ہے نا، مسلمان کی ایک صفات ہوتی ہے، وہ صفتوں سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ بے شک ہر کی ایک نشانی ہے نا جی۔ جی بالکل بے شک اچھا، ہندو ہے، ان کی اپنی نشانی ہے، مسلمانوں کی ایک اپنی نشانی ہے، جی تو سکھوں کی ایک اپنی نشانی ہے، بے شک لیکن سادات کی ایک پہچان جو ہے وہ صفات ہے۔ بے شک تو جو بھی رائے حق محمد علی محمد کے راستے پہ چلتا ہے، جی ٹھیک ہے، جی اور ان میں وہ صفاتیں موجود ہیں، جی تو وہ واقعہ ہی سید ہے، جی ٹھیک ہے۔ جی تو جس کے اندر صفات ہی نہیں ہے، مقصد کہ اس کے کام جو ہیں وہ جزیدوں والے یا فرعونیت والے ہیں، جی تو وہ اگر سید کہتا ہے ابھی کہ میں سید ہوں، جی تو پھر ہم وہاں تھوڑا سا اختلافات پیدا ہوتا ہے۔ جی بے شک ویسے تو کوئی سید کہتا ہے ہمارا ان کو سلام ہے، بے شک ٹھیک ہے، کیونکہ ہم سادات کے نوکر اور غلام ہیں، ہم سادات کی نام کو بھی سلام کرتے ہیں۔ بے شک بے شک مگر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے، جو پیغام ہے، وہ یہ ہے جی کہ جو دھوکہ کرتا ہے یا ملاوٹ کرتا ہے وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ بے شک تو جب میرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے کہ وہ میرا نہیں ہے، جی تو پھر کیسے کہے گا کہ یہ میری آل اولاد ہے؟ جی بے شک ٹھیک ہے۔ بے شک تو ایک باپ ہے نا جی، اگر اس کی اولاد نافرمان ہو جائے، مقصد بدکار ہو جائے، تو وہ جو نیک باپ ہوتا ہے نا، جی جو مقصد کہ اہل ایمان رکھنے والا، وہ بے دخل کر دیتا ہے اپنی اولاد کو، بے شک اپنی ہر شے سے آگ کر دیتا ہے، بے شک ٹھیک بے ہے، شک کہ یہ کوئی حقدار نہیں، میرا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ جی تو اسی طرح یہ جو چیز ہے نا جی، یہ جس نے بھی اس راستے کی، اس طریقت کو اختیار کیا، اس طریقت کو اپنایا، بے شک تو وہی کہلایا سادات کہلائی ہے، جی ٹھیک ہے۔ جی بے تو شک اس لیے ہمارا سلام ہے سادات کو، مگر صفات کے ساتھ۔ صفات کے ساتھ بے شک۔ بابا جی جیسا کہ آپ نے کہا کہ ایک نیک باپ ہو اور اس کی اولاد، جیسا کہ حضرت خضر علیہ السلام جب حضرت موسیٰ بھی ان کے ساتھ تھے، جی جی، تو انہوں نے ایک لڑکے کو جو قتل کیا قتل تھا، کیا، جی جی، تو ان پر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب کیا کہ آپ نے بغیر کسی یعنی کہ اس کے نے قتل کر دیا، ہاں جی۔ تو وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتا ہے نا کہ میں نے چاہا کہ میں اسے نہیں یعنی کہ اور اولاد ہاں، دوں جو مقصد کہ کہ اس کا باپ جو تھا وہ نیک تھا، جی تو اور بچے نے بڑے ہو کے اس کو مقصد کے نقصان دینا تھا، جی بے شک ٹھیک ہے، بے رائے شک حق سے روکنا تھا، جی تو رکاوٹ پیدا کرنی تھی، تو اس لیے اللہ پاک نے اس کو حکم دیا، وہ پہلے اس کو اٹھا الگ کر لیا بے دیا۔ شک، جیسا کہ آپ فرماتے ہیں کہ جو اللہ اور بندے کی اس محبت کے درمیان جو آئے ہاں، تو اللہ اسے ایسا اٹھا لیتا ہے، اٹھا لیتا ہے، بے شک بے کیونکہ شک اپنی محبت کے درمیان اللہ کسی کو نہیں آنے دیتا، نہیں آنے دیتا، بے شک ٹھیک بے ہے۔ شک تو یہ ہے کہ راز نیاز کے بات باقی رہے گی۔ دیکھو، تمام جتنی بھی اولاد ہے بابا آدم علیہ السلام کی ہے، جی بے شک ٹھیک ہے۔ بے شک تو یہ جھگڑا تو وہیں سے چل پڑا تھا نا، جب حابیل نے قابیل کو قتل کیا، جی ٹھیک ہے، جھگڑا تو وہیں سے چل پڑا تھا، جی تو وہاں سے حق اور باطل شروع ہو گیا تھا۔ بے شک بابا جی اس کے قتل کرنے کی کیا وجوہات تھیں؟ وہ جو تاریخ بتاتی ہے، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جو صبح پیدا ہوتا تھا لڑکا ہوتا تھا، شام کو لڑکی پیدا ہوتی تھی، تو ان کا آپس میں نکاح ہوتا تھا، جی ٹھیک ہے۔ جی تو اب معاملہ تھا حابیل اور قابیل کا، شادی کا، جی تو اس میں حابیل کہتا تھا یہ میرا رشتہ ہے، میں لوں گا، جی قابیل کہتا ہے یہ میرا رشتہ ہے، میں لوں گا۔ جی تو پہلا قتل جو ہوا تھا یہ عورت کی وجہ سے ہوا تھا، جی ٹھیک ہے۔ جی تو پھر حابیل نے قابیل کو قتل کر دیا، بے شک
تو بے شک وہاں پھر اس کو قتل کرنے کے بعد وہ بیٹھا پریشان بھی، اب اس کا میں کیا کروں؟ بے شک تو پھر ایک کوا آیا، بے اس شک نے ایک کوے کو مارا، جی مار کے پھر اس نے جناب ٹوا کھود کے اس کوے کو دفنا دفن دیا کر دیا۔ جی بے شک تو پھر اس نے کوے کی طرف دیکھ کے پھر اس کو دفنایا گیا، بے شک بے ٹھیک شک ہے۔ بے شک تو اس لیے کہتے ہیں کہ کوا جو ہے نا بہت عقل مند ہے۔ جی تو بالکل یہ بھی تو ایک رب کا راز ہے نا کہ اللہ پاک نے اس جانور کے پرندے کے ذریعے اس کو عقل دی، بے شک ٹھیک ہے، بے کہ شک اگر قرآن آپ نے یہ کام کر لیا تو آپ اس کو اسے دفناؤ۔ جی بے شک قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ جب اس نے قتل کیا تو جب اس نے کائیں کو دیکھا کہ اس نے اپنے اس کو مار کے دفن کیا تو پھر کہنے لگا کہ مجھ سے تو اتنا بھی نہ ہو سکا کہ میں اپنے بھائی کو ہاں جی، دفنا لیتا۔ تو اس لیے بہت سارے بزرگ دین نے ان پرندوں سے، جانوروں سے ایک ہدایت حاصل کی ہے۔ جی دیکھو بے شک ہدایت اس لیے کہتے ہیں کہ علم کہیں سے بھی مل جائے، بے شک بے شک بچے سے مل جائے، کسی غیر مسلم سے مل جائے، جہاں سے مل جائے، جی اچھا علم مل جائے وہ لینا چاہیے، بے شک بے ٹھیک ہے۔ شک بے شک تو بعض وقت جاتے جاتے ایک بچہ ایسی بات کہہ دیتا ہے اور بڑی کارآمد بات ہوتی ہے، جی تو بے شک وہ جو دانا بندہ ہوتا ہے جی وہ اس بات کو فالو کرتا ہے، کہتا ہے کہ یار واقعی سے نے بات تو بہت اچھی کی ہے، بے شک لیکن اس بات کو اپنے لڑ باندھ لیتا ہے، باندھ لیتا ہے اس بے پہ شک عمل کر لیتا ہے۔ جی بے شک تو اس لیے جو درویش کا سفر ہوتا ہے نا، جی وہ سفر طے کرتا ہے، سفر کے دوران نا اس کو بہت سارا سبق ملتا ہے، بے شک اگر وہ ہم دیکھیں پریکٹیکل جی ملتا ہے۔ بے شک اگر ہم دیکھیں تو جب منزل شروع ہو جائے منزل ختم نہیں ہوتی لیکن سبق جو ہے نا وہ جاری رہتا ہے۔ ہاں، سبق جاری رہتا جی بے ہے۔ یہ شک وہ سکول ہے نا کہ جس نے سبق یاد کیا اس کو چھٹی نہ ملی، جی بے ٹھیک شک ہے۔ بے شک کہا جاتا ہے بالکل ہاں، یہ آخری سانس تک یہ ہے نا وہ سکول کھلا رہتا ہے اور سبق چلتا رہتا سبق ہے۔ چلتا رہتا ہے بے شک بے شک۔ تو جیسا کہ حضرت علی نے بھی فرمایا نا کہ جس نے مجھے ایک لفظ بھی سکھایا جی جی، وہ میرا آقا ہے۔ ہاں وہ میرا مولا ہے، جس بے نے شک تجھے ایک حرف پڑھایا وہ وہ تمہارا مولا ہے۔ مولا ہے بے شک۔ لیکن آج کل بابا جی یہ حالات چل رہے ہیں کہ آج کل بچے اسکول بھی جاتے ہیں، چلو ایک ہم دیکھیں تو انہیں وہ اگر دینی درس نہیں بھی دیتے دنیاوی تعلیم ہی دیتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی آج کل بچوں کے یہ حالات ہیں کہ وہ استاذہ کو گالیاں دیتے ہیں، بولنے کی جو ہے دیکھو وہ نا، تعلیم آئی تھی شعور کے لیے، جی تو میں اکثر بات کرتا ہوں، بے شک تو شعور تو ختم ہو گیا، جی ٹھیک ہے، ادب اداب ختم ہو گیا، جی محبت ختم ہو گئی، بے شک تو یہ عذاب الہی شروع ہو گئے۔ جی جب ادب نہیں ہے جی تو آپ کیا حاصل کرو گے، کیا بے شک کامیابی حاصل کرو گے؟ بے شک بے شک تو ہمارے تو استاد تھے پرائمری کے، وہ ہمیں جہاں بھی ملتے تھے ہم بھاگ کے اس کے قدموں میں جا کے لگتے تھے، مقصد اس کا ادب کرتے جی تھے، بے شک محبت بے شک کرتے تھے کہ بالکل یار ایسا ہی تھا استاد نے ہمیں سبق پڑھایا۔ جی بالکل تو آج کل تو جتنا ایڈوانس دور آ گیا ہے، جی اس وقت استاد مارتے بہت تھے سوٹیوں کے ساتھ، جی بے شک تو والدین بھی کہتے تھے کہ ٹھیک ہے اس کو پڑھانا ہے لیکن چاہے ڈنڈے کے ساتھ پڑھانا ہے۔ جی بالکل بالکل تو اب پابندی لگا دی ہے کہ جی اس کو مارنا نہیں ہے، سختی نہیں کرنی، جی تشدد نہیں کرنا، جی تو یہ ڈر کے بغیر تو انسان ہی نہیں بنتا۔ بے شک اگر اس کے دل کے قلب کے اندر اللہ کا ڈر خوف نہ ہو تو پھر بھی یہ اللہ کی طرف نہیں جاتا۔ جی اسی بے لیے شک قرآن جو ہے نا وہ ہمارے لیے ایک بابرکت کتاب آئی ہے، جی بے صرف شک اللہ کا پیغام لے کے، بے شک بے ٹھیک ہے، شک بے اور شک ڈر سنایا، بے خوف شک سنایا، بے شک قرآن ٹھیک پاک ہے، میں فرمایا ہاں نا کہ ان کو ڈر سناؤ۔ ہاں جی، جاؤ جا کے اس قوم کو ڈر سناؤ بے شک تاکہ یہ ہدایت کے راستے پہ آ جائے۔ جی بے شک بے شک بے شک اچھا، ڈر کے بغیر انسان نہیں بنتا۔ جی بالکل اچھا، اب وہ بچوں کے اندر ڈر ہونا چاہیے تھا جی لیکن وہ ڈر تو ختم کر دیا انہوں نے، بے شک تو بچے اب اپنی من مرضی کرتے ہیں، جی نہ وہ گھر والوں سے ڈرتے ہیں نہ استاد سے ڈرتے ہیں، تو وہ بدتمیز تو ہوں گے۔ بے شک تو بے اس شک لیے تمیز کچھ روح ہوتی ہے کہ وہ اشارے سے سمجھ آتی ہے، کچھ روح ایسی ہوتی ہے جو ڈنڈے کے ساتھ سمجھتی ہے، جی بے شک بے شک تو لیکن وہ چیزیں تو سارا جو ہے نا نظام وہ دھرم برم ہو گیا ہے۔ بے شک ادھر تو منع کر دی کہ سختی نہیں کرنی، جی تو ادھر جو ظلم ہو رہا ہے، جبر ہو رہا ہے، بے حیائی ہو رہی ہے بے شک اور ظلم کی انتہا ہو گئی ہے، جی اس طرف کوئی توجہ نہیں، کوئی غور نہیں ہے، بے شک ٹھیک ہے۔ وہ جو حق بولتا ہے، جی جی بالکل جو سچ بولتا ہے، یہ حق بولتا ہے، یہ حق کی بات کرتا ہے، جی اس کو مار دو اٹھا لو، مار دو اٹھا لو، بس یہی نظام ہے۔ بے شک تو یہ نظام جزید کا تھا، جی فرعون کا تھا، بالکل بے شک تو اب وہ منظر عام پہ چل رہا ہے، جی ٹھیک ہے۔ تو اس لیے میں تو کہوں گا کہ بہت ہو گیا ہے، بس کرو ظلم، اس کے آگے اور کتنا ظلم کرو گے؟ بے شک ظلم سے کبھی بھی معاملے بہتر نہیں ہوتے، جی جبر ظلم سے کبھی بھی ملک نہیں چلتے، جبر ظلم سے کبھی بھی قوم نہیں سدھرتی، بے شک ٹھیک ہے۔ بے شک قوم جب بھی سدھرے گی، اس کو انصاف ملے گا، حق ملے گا، تو وہ قوم فرما بردار بھی ہو جائے گی بے شک اور سمجھ بھی جائے گی اور ملک بھی سنبھل جائے گا، جی بے شک ورنہ
آپ ملک کے بھی دشمن ہیں اور قوم کے بھی دشمن ہیں. بے شک ٹھیک ہے. جی جیسے کہ اب میں سن رہا ہوں کہ یہ جو تصویریں لگائے گا اس کو ملے گا. جی ٹھیک ہے. یہ عام ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جی اور سب بتا بھی رہے ہیں جی کہ اب آپ بھی دیکھتے ہیں کوئی گاڑی جا رہی ہے میڈیسن والی, اس پہ بھی تصویر. جی اچھا ہسپتال ہے اس میں بھی تصویر, جی کہیں لیٹرین بنی ہے تو اس میں بھی تصویر, جی کوئی بھی کام ہے اس میں بھی تصویر. بے شک اپنے ایک یہ مشہوری. تصویر کیا, یہ تصویر ہے. جی حالانکہ یہ تو ایسا ہے کہ اگر آپ ایک ہاتھ سے دیتے دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں چلنا پتہ چاہیے. نہیں چلنا چاہیے. بے مدد شک وہ ہے. بے شک ٹھیک ہے. بے شک. تو جیسا آپ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کی کہ آپ رات کے وقت بھی جو تھے اندھیرے میں جاتے گلیوں تھے, میں چکر لگاتے تھے کہ اندھیرے کسی. میں جاتے تھے نا. جی بے شک بے شک. تو اب آپ کا یہ عالم ہے کہ آپ جناب علی پہلے ہی اس علاقے کو بیزار کر دیتے ہو, روڈ بند کر دیتے ہو, ہزاروں کے حساب سے جو وہ سوؤں کے حساب سے گاڑیاں ساتھ ہوتی ہیں, پولیس ہوتی ہے. بے شک تو بھائی آپ نے اگر ایسا کام نہ کیا ہوتا تو آپ کو قوم سے ڈر خوف تو نہ ہوتا نا. بے شک. تو آپ کو قوم سے اتنا خوف ہے جی کہ آپ نکل نہیں سکتے باہر, جی قوم کا سامنا نہیں کر سکتے. بے شک. تو زبردستی جبر سے آپ بیٹھے ہیں, جی تو جبر سے کبھی بھی کام نہیں چلتا. جی بالکل. جیسے کہ کفر کا نظام چلتا ہے جی لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. بے شک. تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ظلم کے ساتھ کامیاب ہو جائیں گے, ورنہ نہیں ہو سکے. ایک طاقت وہ بھی ہے بے شک جو حق اور انصاف بھی کرتی جو ہے. بے حق شک اور انصاف کرتی ہے. بے شک تو بے جب اس کی لاٹھی بے آواز ہے نا, اس کی آواز نہیں آتی, پتہ نہیں چلتا بے کدھر سے شک بے آتی ہے. شک. انسان خیر جتنا ہاں جی. بھی بھاگے. تو ہاں, جی بندہ کہتا ہے کہ میں پاورفل ہوں. دیکھو فرعون سے زیادہ پاورفل نہیں ہے, کیونکہ اس کے پاس بہت ساری طاقتیں تھیں, بے شک وہ اتنا دعویٰ کر چکا تھا. بے شک. لیکن جب اس کا جو حال ہوا وہ قرآن واضح پتہ ہے, سب کو فرماتا پتہ ہے. ہے. بے شک بے شک ٹھیک ہے. بے شک. تو اس لیے ہم تو اب یہی کہیں گے کہ بس کرو, بہت ہو گیا. آگے اس سے کتنا ظلم کرو گے, کتنا جبر کرو گے. بے شک. کیوں انسانیت کا جو تھا نا دائرہ, وہ بھی کراس کر گئے ہیں. جی انسانیت تو دور دور تک نظر نہیں آ رہی. بالکل. تو مگر اللہ سے ڈرو, جتنا ڈر ہوتا ہے. آج ابھی بھی موقع ہے, سنبھل جاؤ. صبح کا بھولا اور شام کو گھر آ جائے تو اس کو بھولا نہیں کہتے. بے شک. ابھی بھی آپ قوم سے معافی مانگ لیں. جی جس کے ساتھ تم نے ظلم کر رہے ہو ان سے معافی مانگ لو, بے شک تاکہ آپ کی زندگی بھی جو ہے نا وہ بھی سنور جائے, اس دنیا میں آپ کو چھٹکارا مل جائے. بے شک ورنہ اس دنیا میں بھی ذلیل ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی ذلیل ہو جاؤ گے. بے شک. بابا جی ایک چھوٹی سی چیز یہاں پہ میں پوچھنا چاہوں گا. کہا جاتا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے کہ آپ ان کو معاف کر دیں جنہوں نے آپ کے ساتھ کچھ برا کیا, اور ان سے معافی طلب کر لیں جن کے ساتھ آپ نے برا کیا. ہاں, یہ تو مسلمان کے لیے ہے نا. جی بے شک. مومن مسلمان کے لیے پیغام ہے نا. جی بے شک. تو جو مومن مسلمانوں والا کام ہی نہیں ہے, انہوں نے کلمہ ہی نہیں پڑھا, جی وہ اس چیز کا ڈر خوف ہی نہیں رکھتے, جی وہ کیسے معافی مانگیں گے؟ بے شک نہیں مانگ سکتے نا. بے شک. اگر ہم یہاں بھی دیکھیں تو ڈر اور خوف کا ہونا ضروری ہے. ڈر اور خوف کا ہونا ضروری ہے. بے شک. تو یہ دیکھو اللہ کی طرف سے جب انسان کے قلب میں ڈر آتا ہے نا, جی تو سمجھ لیا کہ اللہ کی رحمت اس پہ طاری ہے. بے طاری شک ہوگی ہے. بے مقصد شک کہ اس پہ اللہ کی رحمت جو ہے نا وہ نازل ہو گئی ہے. بے شک بے تو شک جب تک یہ ڈر اور خوف پیدا نہیں ہوتا تو سمجھ لو کہ اللہ آپ سے ناراض ہے. بے شک بے شک. ٹھیک ہے. جی تو اب یہ فرعون بن کے بیٹھ گئے ہیں, جی تو اللہ میرا مددگار ہے. بے شک انشاءاللہ ہم بہت جلد اور بہت قریب سے دیکھ رہے ہیں بے شک کہ انشاءاللہ یہ وقت بدلے گا, بے اور شک بہت جلد بدلے گا. انشاءاللہ. حق والے کو حق ملے گا, بے شک اور سزا والے کو سزا ملے ملے گی. گی. بے شک بے تو شک. میرے پیارے ویورز, ان باتوں میں میں ویڈیو پہ کہتا ہوں کہ ان باتوں پہ تھوڑا سا غور بھی کریں, جی اور اس کو شیئر بھی کریں, اور صدقہ جاریہ آپ بھی کچھ اس میں حصہ ڈال لیں, بے شک تاکہ آپ کا بھی بھلا ہو اور ہمارا بھی بھلا ہو. بے تو شک. اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.